اور یہودی اگر سلام کر دے تو ہماری شریعت کہتی ہے اس کے سلام کا جواب بھی دینا ہے. یہاں مسلمان کو سلام کر رہا ہے اور وہ اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، لیکن ہے 5 وقت کا نمازی. 40 سال سے نماز پڑھ رہا، 50 سال سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا عملی کردار پیش کر کے ہمیں سمجھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا جب ابو حمزہ کو شہید کیا گیا، کیسے شہید کیا؟ اس نجاشی نے ہندا کے کہنے پر شہید کیا. ہندا نے سینہ چاک کر کے اندر سے کلیجہ نکال کے اس کو منہ میں ڈال کے چبایا. نفرت کی انتہا دیکھو. کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال لی، مسلا بنا دیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے چاچا، پیارا چاچا تھا سب سے، جب آ کے دیکھا آپ زارو قطار رو رہے گئے اور کہہ رہے گئے ظالموں کو کام دیکھو، میرے چاچا جی کا مسلا کر دیے. اللہ، وہی ہندا چاچے کو شہید کرانے والی جب آئی، آ کر کہتے ہیں محبوب میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. حضور فرماتے ہیں آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ، تمہارا اسلام قبول ہے، معاف کر. نجاشی آیا، نجاشی جس نے وہ تیر مارا تھا، اس نے کہا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا. حضور نے کہا پڑھ لو کلمہ، مسلمان ہو جاؤ. معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے. وہ کیا کیا؟ معاف کیا. فتح مکہ ہو گئی بغیر لڑائی کے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. اب وہ صحابہ تھے نا، اور جن صحابہ کو چوٹیں لگی ہوئی تھی، کسی کا انہوں نے بچہ چھین لیا تھا، کسی کی ماں چھین لی تھی، کسی کی جائیداد چھین لی تھی، کسی صحابی کو انہوں نے کوئلوں پر لٹایا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، انتہا کر دی تھی ظلم کی. بلکہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے بند کر دیا تھا، کھانا بھی بند، پانی بھی بند. 3 سال اتنا ظلم. آپ کی پیاری بیٹی، بڑی بیٹی حضرت زینب کو شہید کر دیا. کون سا ظلم بتاؤ؟ طائف میں پتھر مارے، خون و خون کر دیا حضور کو. اب کیا ہے؟ وہی مکہ فتح ہو گیا جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے بیٹیوں کو طلاق دے دی تھی، جنہوں نے بیٹی کو شہید کر دیا تھا، چاچے کو شہید کر دیا تھا، صحابہ کو شہید کیا، صحابہ پر ظلم اور زیادتیاں کی. آج وہی گرفت میں آ گئے ہیں. حضور جنگ جیت چکے ہیں، فتح کا اعلان ہو گیا ہے. وہ سب مشرک، وہ سب کافر آگے کھڑے ہیں سر جھکا کے. ادھر سے صحابی بولتا ہے اليوم الملحمہ، اونچی آواز سے کہہ رہا ہے آج گوشت کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج تلوار چلے گی، آج ہم اپنا بدلہ لیں گے، آج بوٹی سے بوٹی کر دیں گے ہم. اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس نے میرے اوپر زیادتی کی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، آج ہم اپنے ذرے کا بدلہ دیں گے. اللہ اکبر. جب حضور کے کان میں یہ آواز پڑی کہ صحابی ایسا کہہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا صحابہ خاموش ہو جاؤ، آج یوم الملحمہ نہیں ہے بلکہ آج اليوم المرحمہ ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے. اور آپ نے کھڑے ہو کے تمام مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا اے مکہ والوں سن لو، تم نے ہمارے اوپر جو زیادتی کی ہے ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا. اسی نبی کا امتی آج ایک اپنے بھائی کو معاف ہو. سکی بہن ہے، سکا بھائی ہے، نہیں بولتے، نہیں، زندگی گزر گئی ہے نہیں بولتے. اور جو تیسرا اس نے کبھی بھی آج تک کوشش نہیں کی ہے ان دونوں کی صلح کرانے کی. وہ تیسرا کیا کرتا ہے؟ وہ بس اسے جب بھی موقع ملتا ہے وہ آگ لگاتا رہتا ہے، آگ لگا رہتا ہے. اب تو تیرا بھائی یوں کہہ رہا تھا، اچھا اس کو کہتے آج تیرا بھائی یوں کہہ رہا تھا، اس کو الگ آگ لگائے گا، اس کو الگ آگ لگائے گا. بھئی کبھی ایسا موقع نہ آ جائے کہ یہ دونوں مل جائیں. تیسرے کا حق بنتا تھا ان دونوں کی کیا کرا تھا؟ صلح کرا تھا. اور تیسرے کے لیے تو شریعت نے اتنا بڑا پیکج رکھ دیا ہے کہ اگر تم 2 لڑے ہوئے مسلمان بھائیوں کو، 2 اختلاف کیے ہوئے مسلمان بھائیوں کو آپس میں صلح کراؤ گے نا، اور جھوٹ بول دو. اور جھوٹ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. اللہ بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے. اور حضور نے کہا ہے بندہ جھوٹا ہو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا. ایمان اور جھوٹ دونوں اکٹھے.
इतना बड़ा गुनाह, लेकिन वही नबी फरमा रहे गए, ये दो भाई आपस में लड़ चुके हैं, 3 दिन हो गए आपस में बोलते नहीं है, वो भाई इन दोनों को बचाओ, ये तो जहन्नम के ईंधन बन गए हैं। और तीसरे से कहा जा रहा है और तुम इन दोनों को बचाओ, जैसे मुमकिन हो सकता है सुलह कराओ। ये बहुत बड़ी गलती में चले गए हैं, इनकी तो ना कोई नमाज होगी ना कोई रोजा होगा, ये तो पढ़ते रहेंगे और बोलेंगे भी नहीं। तुम ऐसा करो, तीसरे को कहा जा रहा है तुम बीच में आ जाओ और झूठ बोल दो, झूठ बोलो कहो इसे, वो तो आपकी तारीफें कर रहा है, वो तो कह रहा है सारी गलती मेरी है, हालांकि उसने कहा ही नहीं है। अच्छा इधर इसके पास आया है, वो कह रहा है कि सारी मेरी गलती है, फलां इसको यूं के उसको यूं के, ये झूठ बोला जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम झूठ बोल के 2 मुसलमानों की सुलह करा देते हो, 2 मुसलमानों की सुलह करा देते हो, तो ये झूठ नहीं है, ऐसे झूठ बोलने की तुम्हें इजाजत है।